آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سے پرتگال جانے کے قانونی اور آسان راستوں کی۔ ہمارے پاس ایک ایسا ماخذ ہے جو کوشش کرتا ہے کہ تازہ معلومات دے، اور آج ہم خاص طور پر پرتگال پر ہی فوکس کریں گے۔ جی بالکل، اور پرتگال کا ذکر دلچسپ ہے کیونکہ یہ یورپ میں ہے اور نسبتاً کم خرچ ملک سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، پرامن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہاں رہائش، کھانا پینا، یہاں تک کہ گھومنا پھرنا بھی کئی دوسرے یورپی ممالک سے سستا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، وہاں ایک قابل ذکر مسلم کمیونٹی بھی موجود ہے۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان راستوں کو واضح طور پر سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا راستہ جو ماخذ بتاتا ہے وہ ہے تعلیم کے ذریعے، یعنی اسٹوڈنٹ ویزا۔ جی، اس کے لیے تو یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہوگا، فیس دینی ہوگی، رہائش کا کوئی ثبوت اور بینک بیلنس بھی ظاہر دکھانا ہوگا۔ بالکل۔ یہ تو سننے میں کافی سیدھا راستہ لگتا ہے، اس میں کوئی خاص بات؟ ہاں، دیکھیں، تعلیم کا راستہ تو کئی یورپی ملکوں میں ہے ہی، لیکن یہاں جو دلچسپ بات ماخذ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ورک پرمٹ ملنے کا امکان کھل جاتا ہے۔ اچھا، جی، تو یہ صرف ڈگری لینا نہیں ہے، بلکہ وہاں قانونی طور پر کام کرنے کے مستقبل کی طرف ایک قدم بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرح سے لمبی پلاننگ ہے یہ۔ صحیح، یہ تو واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اگر تعلیم والا راستہ نہ بن پائے تو پھر ماخذ کام کے ویزے کے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہے؟ سنا ہے یہ آج کل کافی مقبول ہو رہا ہے۔ جی بالکل، ورک ویزا کی بات کافی ہو رہی ہے۔ ماخذ اس کے دو بنیادی طریقے بتاتا ہے۔ ایک ہے جاب سیکر ویزا۔ اس میں آپ ویزا لے کر پرتگال جاتے ہیں اور وہاں آپ کو 120 دن ملتے ہیں نوکری تلاش کرنے کے لیے۔ 120 دن؟ جی، اور دوسرا راستہ ہے اسپانسر ویزا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان میں ہی کوئی پرتگالی کمپنی نوکری آفر کرتی ہے اور آپ کے ویزے کو اسپانسر کرتی ہے۔ اچھا، یہ 120 دن والا جو ویزا ہے جاب سیکر، یہ سننے میں تھوڑا رسکی نہیں لگتا؟ 120 دن میں نوکری ڈھونڈنا؟ ہاں، رسکی تو ہے، بالکل ہے، لیکن ماخذ اس میں ایک عملی پہلو یہ بتاتا ہے کہ کن شعبوں میں نوکری ملنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اچھا، کون سے شعبے ہیں وہ؟ جی، بتایا گیا ہے کہ جیسے کھیتی باڑی ہے، ایگریکلچر، ہوٹل انڈسٹری، یا پھر کنسٹرکشن یعنی تعمیراتی کام اور صفائی وغیرہ۔ ان شعبوں میں ورکرز کی ضرورت زیادہ رہتی ہے، صحیح، تو وہاں نوکری ملنا شاید نسبتاً آسان ہو۔ لیکن ظاہر ہے اس 120 دن والے ویزے میں کامیابی کے لیے کچھ مقامی زبان آنی چاہیے اور کافی پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ چیلنج تو ہے اس میں۔ بالکل، یعنی ہوم ورک بہت ضروری ہے۔ اچھا، ان دو راستوں کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی ہے؟ جی ہاں، ایک تیسرا راستہ بھی ہے، وہ ہے فیملی ویزا۔ اچھا، اگر کسی کے شوہر یا بیوی یا والدین پہلے سے پرتگال میں قانونی طور پر رہ رہے ہیں تو وہ انہیں سپانسر کر سکتے ہیں۔ پر پرتگال میں عمومی زندگی کی بات کریں تو ماخذ کیا کہتا ہے؟ کیسی ہے وہاں لائف؟ دیکھیں، ماخذ کا تاثر تو یہی ملتا ہے کہ وہاں زندگی نسبتاً پرسکون ہے، زیادہ بھاگ دوڑ، زیادہ دباؤ نہیں ہے ہوں گے۔ اور جیسا ہم نے شروع میں بات کی، رہائش اور کھانے پینے کا خرچہ یورپ کے کئی دوسرے حصوں سے کم ہے۔ ٹھیک، تو یہ چیز اسے ان لوگوں کے لیے پرکشش بناتی ہے جو شاید بہت زیادہ اخراجات نہیں اٹھا سکتے لیکن یورپی لائف سٹائل چاہتے ہیں۔ اور وہاں لمبا رہنے کا یعنی مستقل کا کوئی امکان بنتا ہے، جیسے نیشنلٹی وغیرہ؟ جی ہاں، بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ماخذ کے مطابق اگر آپ 5 سال تک قانونی طور پر پرتگال میں رہ لیتے ہیں 5 سال؟ جی، 5 سال، تو آپ وہاں کی مستقل رہائش یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہاں مستقل رہنے اور کام کرنے کا حق، اور اس کے بعد پھر پرتگالی نیشنلٹی یعنی شہریت کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ واہ، اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ بنیادی شرائط میں یہ ہے کہ آپ کو پرتگالی زبان کی کچھ بنیادی سمجھ بوجھ ہو اور آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو 5 سال والا راستہ ہے نیشنلٹی کا، یہ پرتگال کو خاصا پرکشش بناتا ہے کیونکہ کئی دوسرے یورپی ملکوں میں یہ پروسیس زیادہ لمبا یا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ صحیح،
تو مطلب ایک واضح پلاننگ کے ساتھ وہاں سیٹل ہونا ممکن ہے. اچھا، تو آخر میں ماخذ کا کوئی خلاصہ یا کوئی خاص پیغام ان لوگوں کے لیے جو پرتگال یا شاید یورپ جانے کا سوچ رہے ہیں؟ جی، ماخذ کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ قانونی راستہ اپنائیں. بالکل. شاید شروع میں تھوڑا مشکل لگے، دستاویزات جمع کرنا، انتظار کرنا، لیکن لمبے عرصے میں یہی سب سے سستا، محفوظ اور عزت والا طریقہ ہے. غیر قانونی راستے وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ان میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. پرتگال ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے بالکل، لیکن کسی بھی قانونی راستے کے لیے سنجیدہ کوشش اور پوری تیاری لازمی ہے. بالکل، یعنی محنت تو کرنی پڑتی ہے اور صحیح معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جی، اور شاید حتمی بات یہی ہے کہ آپ ان میں سے کوئی بھی راستہ چنیں، چاہے وہ تعلیم کا ہو، کام کا یا فیملی کا. اصل کامیابی اس پر منحصر ہے کہ آپ نے کتنی تحقیق کی ہے، کتنی درست معلومات لی ہیں اور قانونی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی تیاری کی ہے. صحیح. یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں ہے، یہ ایک نئی زندگی شروع کرنے جیسا ہے جس کے لیے منصوبہ بندی بہت ضروری ہے.